سب عورتیں اندر بھاگ گئیں اور ان سے ڈر گئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، تم جس راستے سے بھی چلتے ہو شیطان اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یعنی عورتیں وہاں شور مچا رہی تھیں، اور جانتے ہیں کہ عورت سب سے زیادہ شیطان سب سے زیادہ عورتوں کے قریب ہوتا ہے، اور عورتیں سب سے زیادہ جو ہے شیطنت سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا میں نہیں چھوڑا. مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو عورتیں بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈر رہی تھیں، وہاں شور مچا رہی تھیں، وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بھاگ گئی. اصل میں صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر نہیں رہی تھیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دونوں پہلو عدل کے ساتھ تھے، یعنی رفق اور نرمی بھی اور موقع پر سختی بھی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں سختی کا پہلو غالب تھا، اگرچہ کہ نرمی بھی ان کے یہاں تھی. اور چنانچہ ایسا نہیں ہوا کہ جیسا کہ بعض لوگ ڈر رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے تو بہت سختی کریں گے اور گھبرائے ہوئے تھے، ایسا کچھ نہیں ہوا. عمر رضی اللہ عنہ نے سب کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اپنایا اور محبت اور ہمدردی کا رویہ اپنایا، اور رعایا آپ کے زمانے میں بہت خوش تھی. تو میرے بھائیو، اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. ان سے جب کہا گیا کہ اب آپ کی وفات قریب ہے، آپ خلیفہ نامزد کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں تو میرے لیے اسوہ موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ نامزد کیا ہے، اور اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناؤں اپنے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے، آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے تو انہی کا طریقہ اپنائیں گے کہ خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے. یہ دیکھیے میرے بھائی، یہاں اتباع سنت کا نقطہ غور کرنے کے لائق ہے کہ ایک جگہ دو عمل موجود ہے، ایک صحابی کا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی صحابی معمولی صحابی نہیں، خلیفہ راشد صدیق، اور جو انبیاء کے بعد سب سے افضل. لیکن جب دونوں میں اختیار کرنا ہوا تو کس کی بات اختیار کی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کیا گیا. تو اس طرح سے عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں طریقوں کو جمع کر دیا. یہ بھی خلیفہ راشد تھے اور انہوں نے دونوں طریقوں کو اس طرح جمع کر دیا. کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلافت کا حقدار میرے بعد وہ لوگ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت جن لوگوں سے راضی تھے، اور وہ 6 لوگ ہیں. وہ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 لوگ ہیں، ان کا نام لیا. کہا یہ 6 لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیں گے. چنانچہ ان 6 لوگوں میں عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، اور سعد رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. ان 6 لوگوں کا نام لے کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، متعین کیا کہ یہ 6 لوگ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ متعین کر لیں گے. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے کہا کہ یہ بھی میٹنگ میں حاضر رہیں گے، لیکن ان کو خلیفہ نہیں متعین کیا جائے گا. بہرحال پھر صحابہ کرام نے آپس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، 6 آدمی ہیں، 3 آدمی بقیہ 3 کو اپنی ذمہ داری دے دیں، ایک آدمی دوسرے کو اس طرح سے کر لیں. تو 3 آدمی نے 3 کو دے دیا. 3 بچے، ایک علی رضی اللہ عنہ بچے، عثمان رضی اللہ عنہ بچے، اور خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بچے. باقی 3 نے تنازل کر لیا. اب ان 3 میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا ایسا ہے کہ میں اپنا جو ہے میں آپ دونوں میں سے جو آدمی انکار کرے گا اس کو میں خلیفہ بنا دوں گا. کون انکار کرتا ہے؟ ظاہر بات ہے کون انکار کرے گا. تو دونوں آدمی چپ رہے. اس کے بعد میں انہوں نے مشورہ کرنا شروع کیا، مہاجرین سے، انصار سے، اہل ارباب حل و عقد سے مشورہ کرتے رہے. آخر میں جا کر کے انہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور اس پر اور سارے مسلمانوں نے ان سے بیعت کی، اور سارے مسلمانوں کے وہ متفقہ امام قرار پائے. تو اس طرح سے تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
خلیفہ ہوئے مسلمانوں کے اور سارے مسلمان ان پر متحد ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت ہیں، بکثرت ہیں۔ ان کی یہی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے رشتے میں دی۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اپنے پنڈلیاں کھولے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی اور اسی حالت پر باقی رہے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی، آپ اسی حالت میں لیٹے رہے، ان کو بھی اجازت دے دی۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنا چاہے، اجازت چاہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے اور اس کے بعد میں پھر ان کو بلایا اور ان سے خوش ہو کر کے مسکراہٹ کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں ملے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ نے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا، جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ تو یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ اور آپ یہ پہلے سن چکے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ میں سفیر بنا کے بھیجا تھا، اور جب آپ نے بیعت کی، ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی، تو خود ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایک عالم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بہت عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا، تو یہ بہت بڑے مقام اور شان کی بات ہے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد خلیفہ منتخب کیے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافۃ النبوۃ 30 سنہ ثم یؤتی اللہ ملکہ من یشاء، کہ نبوت کی خلافت یہ 30 سال تک ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اور ساری مدت آپ جوڑ جائیں علی رضی اللہ عنہ تک تو یہ کل 30 سال بنتے ہیں، اور 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں جو حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت ہے، اس کو بھی شامل کر لیا جائے تو پورے 30 سال ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا کر صلح کر لی اور پورا عالم اسلام متحد ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلاف ہو گیا، پورا عالم اسلام متحد نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام پر تھے اور علی رضی اللہ عنہ بقیہ جگہوں پر تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو 6 مہینے کے بعد جا کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، اور اس وقت دشمنان اسلام کے چہرے کالے ہو گئے اور سارا عالم اسلام متحد ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتاب میں موجود ہے، ان ابنی ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دونوں گروہوں کو اکٹھا کر دیا اور سارے مسلمان متحد ہو گئے۔ تو میرے بھائیو اس کے بعد جو وہ اس دور میں، اس درمیان میں جو اختلافات تھے، اس اختلاف کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس لیے ان فتنوں کے بارے میں ہمیں کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے تو آپ جان لیں کہ علماء سلف اس تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان کھولنا یہ گویا پردہ تار کرنا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پردہ ہیں، اگر یہ پردہ تار ہو گیا تو پھر دوسرے صحابہ کے خلاف زبان کھولنا لوگوں کا آسان ہو جائے۔ اس لیے جو معاویہ رضی اللہ عنہ زبان کھولے
وہیں اس کی زبان روک دی جائے تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ایسے صحابی ہیں کہ جن کی فضیلت بہت سارے فضائل ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو یہ کیا ہوئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے اور ایمان والوں کے ماموں ہوئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں، تو بیویوں کے بھائی کیا ہوں گے؟ ماموں ہوں گے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے ماموں ہیں۔ اسی طرح سے معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا۔ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھاتے تھے، تو ان کو امانت دار سمجھا۔ وحی کی امانت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لکھے پڑھے نہیں تھے، لکھاتے پڑھاتے تھے، جس سے لکھاتے پڑھائے امانت دار آدمی ہونا چاہیے، ورنہ کچھ کا کچھ لکھ دیتا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانت دار سمجھا اور ان پر اعتماد کیا، تو آپ کاتب وحی تھے اور آپ مسلمانوں کے ماموں ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل۔ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بات نہیں ہوئی، علی رضی اللہ عنہ کے بھی بے شمار فضائل ہیں، صحیح فضائل ہیں، اور اس میں سے یہ فضیلت جو صحیحین میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کا مجھ سے تعلق اس طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ تو دونوں بھائی تھے، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور دونوں نبی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اس لیے کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ان کو اتنا بھائی قرار دیا اور اتنا عظیم مقام سے نوازا۔ اسی طرح سے وہ حدیث جو خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو بخاری اور دوسری کتابوں میں حدیث کے موجود ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کو پرچم دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور رسول کو اس سے محبت ہے۔ سارے صحابہ کرام